اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان کریں گے کہ قوم لوط جنہوں نے ایک ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے ایجاد نہ کیا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تابش کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور ترین شہر ہر میں ہوئی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، لہذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جب بھی بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور بارش ہونے لگتی۔ آپ جس پتھر پر سر مبارک رکھ کر سوتے اس پر آپ کے سر مبارک کے نشان بن جاتے۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس نہایت ہی خوبصورت 5 شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز، شاداب اور قدرت کی فیض و ہادی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی اور لہلہاتی کھیتیاں ان کی ضروریات سے زیادہ ہی تھی۔ شام اور اسرائیل کے درمیان یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت اگا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی، جن کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے اس کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت اچھی طرح سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستی والوں سے نجات پانا چاہتے ہو کہ جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو تم ایسا کرو، جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص آئے تو اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ دھیرے دھیرے اپنی نفسیانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی۔ حکمراں، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں گھر گھر یہ بدفعلی پھیل گئی تھی۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر کے مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ الموت میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے میں باخیریت نہ گزر سکتا، کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ باہر سے آنے والا شخص ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ ان کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفنا دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گندے کام سے رکنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا،
کیا تم برائی کرتے ہو؟ اور تم برائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات نصیحت کرتے تھے، لیکن سدوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ لوگ تو بڑے فخریہ انداز میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی سمجھ نہ آتا تھا، وہ انہیں برا جانتے تھے، لہذا انہوں نے کہا اگر تم ہمیں ایسے ہی سمجھاتے رہے، روکتے رہے تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، لیکن آپ پھر بھی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کے اس فحاشی اور بدترین افعال پر ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کی سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ، تو ان پر عذاب الہی اس طرح نازل ہوا کہ دو فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت لڑکوں کی شکل میں خود حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بطور مہمان تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے کہ کہیں بستی والے مجھے ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کے ساتھ نہ دیکھ لیں۔ یہ بات حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بستی والوں کو بتا دی، کیونکہ وہ منافق تھی اور بستی والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے بستی والوں سے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر آئے ہیں، تو بستی والے ان کے گھر میں الٹ پڑے اور آپ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ آپ ان مہمانوں کو تہہ خانے میں لے گئے، اس ڈر سے کہ یہ بستی والے کہیں ان مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدفعالی نہ کر لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا شرم اور حیا کرو، تم اپنی بیویوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی اور گندے کام کرتے ہو۔ تو ان لوگوں نے آگے سے کہا کہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں ہم عورتوں کے نہیں بلکہ مردوں کے شوقین ہیں، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بدفعلی میں مشغول تھے۔ پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا اور کچھ لوگ پیچھے سے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ بہت گھبرا گئے۔ تو فرشتوں نے آپ کی گھبراہٹ اور بے بسی کو دیکھ کر کہا ہم فرشتے ہیں اور آپ گھبرائیے مت۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ایسا پر مارا کہ جس سے وہ لوگ جو پچھلے دروازے سے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان سب کی آنکھیں باہر آ گئی اور وہ نابینا ہو گئے، اور یہ خاص عذاب ان کو ہی ہوا کہ جو پیچھے سے دروازے سے آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ان فرشتوں نے کہا ابھی رات ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو لے کر دور چلے جائیں، اور یاد رہے کہ پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی جو کہ بستی والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر چلی، مگر کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، اور چھڑوا کے جیسے ہی وہ پیچھے مڑی وہ پتھر بن گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ ایک دن میں یہ بستی نیست و نابود ہو گئی۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ عز و جل نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور غروا میں واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی گلیاں اور بازار دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ جس وقت وہ عذاب ہوا لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے، اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت بحر مردار کے پاس اب بھی موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج بھی یہودی ممالک کے اندر انسانی آزادی کے نام پر ہم پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جنس پرستی حرام اور بالکل فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا جب مرد مرد سے بدفعلی کرے
اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل خرم پروڈکشن سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔